بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھیں۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ مامونیت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زبردستی شعیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزم کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزم اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چپ کے شعیب اور ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا، وہ حضرت خدیجہ کا داماد اور حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگوں گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، لہٰذا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کے لقطات میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آسمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خدا ون سلام ہے اور اس سے سلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ رئیس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم
قوم ہے، اور آپ کی والدہ کا نام لہو بنت بان بن ابن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سارہ اور حضرت سیدنا مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا باکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیف سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناراضگی اور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفروز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایذا دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پر تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المؤمنین میں آپ باللحاظ فضل و شرف اور ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع اور کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور اور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمۃ اللہ ظاہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روز ہی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سیدنا عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ بنت مزہم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہان میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اترے۔
اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبر کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قطبیہ سے پیدا ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرر تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سے سب سے افضل ہوں۔ میرے ماں باپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ بس بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب جبریل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبریل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ واقعی جبریل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بولے، خدائے ون قدوس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم نے ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموز اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوافل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا، یہ آپ کا ہمارے لیے پیار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔